اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام سامعین کرام کو، تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہم یہاں پر تقابل ادیان سیکھ کر آگے بڑھانے کے لیے معاونت کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ علامہ صاحب کے کافی سارے مضامین جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ توجیحات کو، کچھ صحیح چیزوں کو، کچھ متشابہات کو سمجھ کر آگے بڑھانے والوں میں سے ہو رہے ہیں، اور اپنی بھی تصحیح کر رہے ہیں اور دوسروں کی بھی تصحیح کروانے کی کوشش میں مصروف ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس تمام پوری ٹیم کی صورت میں ہم سب کو آگے بڑھ کر اچھے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مضمون پڑھ رہی ہوں اور سمجھ کے سیکھ کر کے آگے بڑھانے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ ہم سب بھی الحمدللہ اس مضمون سے کافی ساری چیزیں حاصل کر چکے ہیں، اور اس کی متشابہات کو سمجھ کے صحیح چیزوں کو آگے بڑھانے میں آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ بائبل میں ایک یہودا کی دو اموات، کوئی بھی شخص ایک بار ہی مر سکتا ہے، دو بار نہیں مر سکتا، اور ہم بائبل کے مختلف باب میں دیکھتے ہیں کہ یہودا کو دو طریقے سے موت کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے۔ جیسے بائبل متی باب نمبر 27 آیت نمبر 5 میں، اور وہ یہودا اسکریوتی چلا گیا اور جا کر اس نے اپنے آپ کو پھانسی دی، یعنی یہودا اسکریوتی پھانسی کے ذریعے مرا۔ دوسری جگہ لکھا جا رہا ہے بائبل کے اعمال باب نمبر 1 آیت نمبر 18 میں کہ اس یہودا اسکریوتی نے ایک کھیت حاصل کیا، سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، یعنی یہودا اسکریوتی کھیت میں گر کر مرا۔ تو بائبل میں ایک یہودا کی دو اموات درج ہونے سے ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مصلوب کون ہوا، کیا عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے یا یہودا اسکریوتی کو صلیب دی گئی۔ کرسچن بائبل کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے، جن کے ساتھ یہودا اسکریوتی یعنی جوڈس اسکریوٹ نے غداری کی تھی۔ کلام مجید ہمیں بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، بلکہ ترجمہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں، کہ نہ تو انہوں نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اب مشتبہ معاملے کی تفصیل آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور انجیل برناباس کے تحت یہودا اسکریوتی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے صلیب پر چڑھایا گیا۔ تو اس واقعے کے بعد یہودا اسکریوتی کو برناباس انجیل اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دنیا سے غائب رہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ صلیب پر مارا گیا۔ لیکن بائبل کیونکہ یہودا اسکریوتی کا صلیب پر جان دینا تسلیم نہیں کرتی، لہٰذا بائبل کی روح سے صلیب کے واقعے کے بعد اس کو زمین سے غائب نہیں بلکہ وہیں پر موجود رہنا چاہیے تھا۔ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ کیا یہودا صلیب کے واقعے کے بعد زندہ موجود تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل عہد نامہ جدید کی آیات ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ متی اور مرقس باب میں کافی ساری تفصیل بتائی جاتی ہے کہ کس طرح سے یہودا اسکریوتی اس وقت موجود تھا، اور اس نے کس طرح سے کاہنوں کے پاس جا کر اور پیسوں کا لین دین کر کے، اور ایک اس کو موقع ملا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ ساتھ ہی مرقس باب 14 آیت نمبر 43 اور 46 میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہاں پر فوج نے آ کر کے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک شخص کی دو اموات پھانسی کے ذریعے یا پیٹ پھٹنے کی وجہ سے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ درج ہونے سے ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ جب تحقیقی جائزہ لیتے ہیں آیات کا تو ہمیں تضاد پتہ چلتے ہیں کہ متی باب 26 میں یہودا نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے حوالے سے چاندی کے 30 روپے پیشگی کے طور پر حاصل کیے۔ مرقس باب میں یہودا کو انہوں نے پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ تضاد نمبر 2 میں ہے کہ متی باب 27 کے ذریعے کی مدد سے کہ ان کے مطابق یہودا کی موت پھانسی کے ذریعے ہوئی، اور اعمال باب 1 کے مطابق یہودا یعنی جوڈس کی موت سر کے بل گرنے اور اس کا پیٹ پھٹ جانے سے حاصل ہوئی۔ تو یہ دونوں اموات
ایک موت کو دو جگہ درج کرنے سے اس میں ہم اس لحاظ سے مشکل میں پڑ گئے، کیونکہ قادیانیوں کا صلیبی عقیدہ بھی یہ ہے کہ قادیانیوں کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا اور وہ صلیب پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہودیوں نے ان کو مردہ سمجھ کر اتارا، بے ہوشی کی حالت میں وہ زندہ دفنا دیے گئے۔ 3 دن بعد جب ان کو ہوش آیا تو وہ خفیہ طور پر ہجرت کر کے سن 120 عیسوی میں کشمیر میں جا کر فوت ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے تو صلیب پر ان کا بے ہوش ہونا، قبر میں 3 دن بے ہوش رہنا اور پھر ہوش میں آ کر کشمیر میں ہجرت کرنا، کیا یہ کہیں ڈرامہ تو نہیں ہے؟ برنباس انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب ہونا نہیں دکھایا گیا، لیکن فیس بک پہ ایک قادیانی نے لکھا کہ برنباس انجیل سنی مسلمان کی تحریر کرتا ہے، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ حقیقتاً برنباس انجیل کسی سنی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ قادیانیوں کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر کے مطابق برنباس انجیل اس زمانے میں لکھی گئی جب دوسری اور انجیلیں لکھی گئی تھیں۔ صدیوں قبل برنباس کی انجیل لکھی گئی تھی، اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی فرقہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ہم فیس بک کا ایک پیج دیکھتے ہیں جس کو ڈیلی جوسز، جس کو عیسائی چلاتے ہیں، اور اس پیج کو پسند کرنے والوں کی تعداد بھی کافی ساری ہے۔ انہوں نے بھی انگلش میں یہ لکھا کہ یہودا پہلے پھانسی پر چڑھا، پھر کھیت میں گر کر مر گیا۔ آپ جو بھی کہیں اس بات سے آپ اس بات سے بائبل کو کبھی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسچن آرٹسٹ کی بنائی ہوئی تصویر میں ایک ایسی چیز دکھا دی گئی جس کے ذریعے وہ خود اپنے پھندے میں پھنس گئے ہیں کہ انہوں نے خود بنا کر یہ انٹرنیٹ پر اس تصویر کو ڈال کے انہوں نے اس میں دکھایا کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ گرا ہوا ہے لیکن مرا ہوا نہیں ہے، اور اس کا چہرہ زمین پر اٹھا ہوا ہے، ہاتھ بڑھا کر وہ لاٹھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس چیز سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ اپنے جال میں انسان خود پھنس سکتا ہے۔ کس طرح سے کہ یہودا اسکریوتی پھانسی کی رسی سے نہیں مرا بلکہ پیدل چلتے ہوئے گرا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے اس بیان کو سچ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ اپنے جال میں خود پھنس گئے ہیں، اور ثابت ہوا کہ یہودا نے تصویر کے مطابق یہ کھیت اپنی زندگی میں خریدا، اور اس کی موت کے بعد یہودیوں نے نہیں خریدا، نہ کھیت خریدا، نہ یہودیوں نے اس کی موت کے بعد خریدا، نہ وہ پھانسی سے گرا، نہ وہ کھیت میں گر کر مرا، بلکہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ صلیب پر اس کے جسم کو ڈالا گیا اور وہ وہیں پر مرا۔ اور سب سے بڑی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو آسمان پر پہنچا دیا۔ الحمدللہ علم سے محبت کریں گے تو آپس میں دوستی پیدا ہوگی، اس چیز کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور آگے بڑھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صداقت کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو صحیح ثابت کرنا ہمیں سکھا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔